ایڈمرل آپ سے میں شروع کروں گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ 3 سال ایران کے اندر پوسٹڈ رہے ہیں اور آپ ان کی ملٹری کو اچھی طرح جانتے ہیں. سچی بات مجھے بتائیے گا, مجھے کوئی یعنی وہ نہ بتائیے گا کہ جناب ہم بلیو کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کہ ان کی کیپبلٹی ہے کیا 10 دن 15 دن 2 مہینے وہ اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مبشر صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. آپ کا سوال بڑا جینوئن ہے. دیکھیے, ایران کی انڈسٹریل کیپیسٹی اس خطے میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے. وہ سوئی سے لے کے بحری جہاز تک اپنا خود بناتے ہیں, اور یہ جو ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی ہے یہ کوئی اسلامک ریولوشن کے بعد ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, بلکہ یہ اس سے پہلے کی ڈیولپ ہوئی. یہ شاہ کے زمانے سے ایک پالیسی تھی کہ یہ جو بھی چیز لیتے تھے اس کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کروا لیتے تھے. تو اس زمرے میں ان کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے وہ اسی زمانے سے اس پورے خطے میں سب سے زیادہ تھی, اور یہ چلتی رہی, اور انقلاب اسلامی کے بعد بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ اس پہ کام کرتے رہے. R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. بے شک ریورس انجینئرنگ کریں, بے شک کوئی نئی چیز بنائیں, لیکن ان کی کیپبلٹی, انڈسٹریل کیپبلٹی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کیپبلٹی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے. اس خطے میں سب سے زیادہ ہے جو میں نے دیکھا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو F-35 ہے, کیا اس کو گرانے کی کیپبلٹی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. دیکھیے مبشر صاحب, جو چیز ہوا میں ہے وہ گر سکتی ہے, جو چیز سمندر میں ہے وہ ڈوب سکتی ہے, اور جو چیز زمین میں تباہ ہو سکتی ہے. تو پاسبلٹی تو ہے, لیکن F-35 کا ایج کیا ہے باقی ایئر کرافٹ میں؟ وہ ایک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے. اس کا پکڑا جانا ایک بڑا مشکل کام ہے, اور اگر جس ڈسٹینس پہ وہ پکڑا جاتا ہے اس ڈسٹینس سے پہلے وہ اپنا کام کر چکا ہو. اس میں الیکٹرانک وارفیئر کا اپنا سویٹ ہے جو کہ جیمنگ کر سکتا ہے, جو کہ دشمن کے جہازوں کے جیم کو توڑ سکتا ہے. تو ایک پاسبلٹی اس کی کافی کم ہے, لیکن یہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ F-35 گر ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں, ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور آج ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے. ڈیجیٹائزیشن میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. دنیا سیٹلائٹ سے آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی انڈیا پاکستان کا جب مارکا ہوا تھا اس کے دوران, تو سارے ڈیجیٹل میپس دکھائے گئے تھے, ایئر کے بھی اور سی کے بھی. ایک منٹ ایڈمرل, یہاں پہ پرابلم ایک اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایران تو وہاں پہ EW اور سائبر جو ہے وہ نہیں ہے, تو جو نہیں ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی, وہی شاید ان کی بچت کا بھی ذریعہ بن گیا یا بہانہ بن گیا, کیونکہ اسرائیل ان کو توڑا نہیں سکتا. وہ جہاز کی تو EW جیم نہیں کر رہا نا, یعنی الیکٹرانک وارفیئر سے, یا اس کی جیمنگ نہیں کر رہا. وہ تو ایک 20th سینچری آرمی کو جا کے لڑ رہا ہے, ناٹ 21st سینچری. اور یہ اس کی ایڈوانٹیج بھی اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایرانین آرم فورسز کافی ایڈوانس ہیں, اور ایڈمرل کتنی کو ایڈوانس ہیں کہ ہر اٹیک میں ان کے 4 جنرل جو ہے وہ مر جاتے ہیں. یہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے, کس قسم کی ایڈوانسمنٹ ہے؟ ان کا کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں بچ رہا. آپ کی بات صحیح ہے. اس میں بہت سارے خدشات ایسے بھی ہیں کہ کچھ انسائڈر جاب بھی یہ ہو سکتا ہے, اور انسائڈر جاب کچھ انسائڈر جاب تو نہیں ہے, تو ٹوٹل لوپ ہولز ہیں. ٹوٹل بالکل ہیں, سیکیورٹی کے بالکل لوپ ہولز ہیں, بالکل لوپ ہولز ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں ملٹری ٹو ملٹری کنفرنٹریشن کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کی ملٹری کیپیبل ہے ٹو سٹینڈ اگینسٹ اسرائیل؟ دیکھیے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی انڈسٹریل کیپیبلٹی بہت ہے, انڈینائزیشن بہت ہے, لیکن ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اسرائیل اور US کے اگینسٹ کم ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو کچھ ان کے پاس ہے وہ میرے خیال ہے اس کو بھرپور طریقے سے یوز کرنے کے قابل ہے. اوکے, شاہد احمد خان, مجھے ایک بات بتائیے گا, بیکاز آپ نے اتنے ہائی لیول پہ آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اور پاور کوریڈورز کے اندر. مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایران کی ڈپلومسی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے, اور وہ دنیا کو یہ باور کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ ان کا نیوکلیئر جو ہے وہ پیسفل اس کے لیے پرپسز کے لیے ہے.
اینڈ آن دا کانٹرری اسرائیل نے حالانکہ جو حرکت کی ہے وہ بلا اشتعال انہوں نے کیا اور انہوں نے وہاں پہ ان کی وجہ سے سویلینز بھی مارے گئے، لیکن ویسٹ میں بہت سے ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے، جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، غلط بات ہو رہی ہے. تو ویئر از دا گیپ؟ کہاں پہ فیلئر ہے؟ مبشر صاحب بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا، اینڈ گڈ مارننگ فرام باسٹن میساچوسیٹس. دیکھیے، جو آپ ایران کی ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، ایران کی ڈپلومیسی از ناٹ اپ ٹو دا مارک. ایران کی ڈپلومیسی از اے کوائٹ فلاڈ اینڈ فیلئر. جان کیری نے براک اوباما کے زمانے سے یہ شروع کیا تھا ایران کو لوپ میں لانے کے لیے، اور اس کی کوئی پرسنل ریزن بھی تھیں، اور اس کی جو باقی جو سیکرٹری کیری کی جو ایک ویژن ہے دنیا میں پیس اینڈ لو اینڈ ہیٹ کو ختم کرنے کی، وہ بھی تھیں. تو ان کا، جان کیری کا سن ان لا از ایرانین امریکن. وہ تو ایک گھر میں بات تھی، لیکن بہرحال وہ انہوں نے بہت کوشش کی، ایران کو بہت آگے لے کر آئے، ایران کو بہت سپورٹ کیا، ان کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد وہ بات بہت آگے بڑھی. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دور آیا تو انہوں نے بالکل اس کو فلپ کر دیا اور الٹا کر دیا. تو وہاں پر بہت بڑا گیپ آیا. ایران کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی تھی. ایران واز ناٹ ایٹ دا لیول. اس وقت ایران کو یہ نیگوشیشن کو ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے جانا چاہیے تھا، بٹ دے ڈیڈنٹ ڈو اٹ. اس کے بعد ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے بالکل اس کو الٹا کر دیا، تو وہ ختم ہی کر دی. پھر بائیڈن صاحب نے کچھ اس میں پروگریس کی، لیکن اتنی زیادہ پروگریس نہیں ہو سکی. اب ڈونلڈ ٹرمپ از بیک ان دی گیم اگین. اب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے. انہوں نے 60 days کا ایران کو نوٹس دیا، وٹ ایور ہیپنڈ. تو وہ دیٹ، اور 61st ڈے پہ، آن 61st ڈے پہ ایران پر اسرائیل نے اسٹرائک کر دی. اور یہ میں سمجھتا ہوں جو پری ایمپٹیو اسٹرائکس کا جو ماڈل ہے نا، اٹ از ٹوٹلی انکالڈ فار، ٹوٹلی فلاڈ، ٹوٹلی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسرائیل کا اٹیک جو ایران پر ہوا، اس کی جسٹیفیکیشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کچھ ویسٹرن کنٹریز یا کہہ رہے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپن. ایران کو آج تو برنی سینڈرز نے بھی کہہ دیا یہی بات. کس نے کہا ہے؟ برنی سینڈرز نے بھی یہی بات کی ہے. جی، تو اٹس اے فیئر اسٹیٹمنٹ. اٹ از ناٹ فار اور اگینسٹ اینی کنٹری اور اینی نیشن. اٹس اے فیئر اسٹیٹمنٹ. جب ایک نیگوشیشن ہو رہی تھی تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے وچ از ریکگنائزڈ بائی دی یونائٹڈ نیشنز. اس کے اگینسٹ تو نہیں آپ جا سکتے. اور دوسرا ہے اسرائیل کے اندر جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے، نیتن یاہو کی ایڈمنسٹریشن. اب وہ ایک اگریسو آدمی ہے، اگریسو ایڈمنسٹریشن ہے. اس کے اپنی شارٹ کمنگز ہیں. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو he probably go to jail. He will be held responsible for irregularities he has done in the political process and